بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی دوڑتا ہوا آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا کہ سرکار رحمت اللہ علیہ میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس ہی نہیں آئی۔ میری چھت پر دیواریں بھی اتنی اونچی ہے کہ وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس میں پتہ کروا لیا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا دیا ہے، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، اور سرکار غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد آنکھ کھولی اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں اپنے دل کی بیتابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو کرب کے ویرانے کو؟ تو اس مرید نے عرض کیا سرکار وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشتناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنی چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا۔ پھر وہاں سے جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی، وہ جنات دوڑتے ہوئے بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ بھی پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا، پھر آپ اس کو اپنی پوری داستان بتا دینا کہ میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضور غوث اعظم کا یہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل دیتا ہے، 2 قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے، کرب کے ویرانے پر جا کر حضور غوث اعظم کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ سارے جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے، وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دہاڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا، وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا کہ اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں، میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔
جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا، اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے، تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنووں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان لوگوں کو واپس بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ آ کر یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی ہے، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں کی تہ میں، کھنڈروں میں، آبادی میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس جنات نے کہا، یہ شہنشاہ جنات، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو جن نے کہا، اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اور یہ اپنے نازو انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم جنات کو پوری دنیا کے کسی کونے میں جگہ نہ ملتی۔ اور شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جلاد جن کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ جن کی گردن کو جس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا گھر سے الگ کر دو، اس کو قتل کر دو۔ اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر کے شہنشاہ جنات نے کہا، یہ لو، اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی کہ اے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات نے کہا کہ بولو، کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم کے مرید نے کہا کہ بتاؤ، تم لوگ بھی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جیسے انسانوں کے شیخ، وہ جناتوں کے بھی حاکم ہیں۔ شیخ کی نگاہ جب اٹھ جاتی ہے تو پورے قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اس طرح ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔